الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراءة وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراءة فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية فإذا افتتحوهما فاصلوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وصلة. رواه مسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے متعلق جو ارشاد فرمایا تھا 2-3 دن سے اس سلسلے میں حضرات کے سامنے حدیث بیان کی جا رہی ہے. آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ حضرات نے سنی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے کا کتنا دور تک کا حکم فرمایا کوئی معلوم ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے اور دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت مصر جو تھا وہ مسلمان اسلام نہیں لائے تھے اور وہ ابھی تک غیر مسلم تھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ قریب ایک زمانہ آئے گا کہ مصر تمہارا فتح ہو جائے گا اور مسلمان ہو جائے گا. حضرت عبدالرحمن اور کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مصر فتح ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی کہا کہ قریب ایک دور آئے گا کہ جس میں مصر فتح ہو جائے گا اور سب مصر والوں پر اور مصریوں پر تمہاری حکومت ہو جائے گی. جب مصریوں کے اوپر تمہاری حکومت ہو جائے تو مصر والوں کے اوپر رحم کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اور ان کی رشتہ داری کا خیال کرنا. حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنقریب فتح کر ایک زمین کو کہ جس میں قراءت کو ذکر کیا جاتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ عنقریب فتح کر مصر کو، اور وہ ایک ایسی زمین ہے کہ اس میں نام لیا جاتا ہے قراءت کا. بس ان کے لیے میں وصیت کرتا ہوں ان رہنے والوں کے لیے خیر کی. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ ذِمَّةً وَرَحْمَةً. اس میں ذمہ داری بھی ہے اور رحم بھی ہے، یعنی صلہ رحمی کا معاملہ بھی ہے اس وجہ سے. دوسرے کی روایت میں فَإِذَا افتتحوهما، جب تم اس کو فتح کرو تو وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس وجہ سے کہ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحْمَةً أو قال ذِمَّةً وَصِلَةً. مسلم شریف کی روایت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مصر والوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا اور ان کے ساتھ نرمی وغیرہ کے ساتھ برتاؤ کرنا اور ان کے ساتھ زیادتی اور سختی نہیں کرنا. کیوں؟ ایک تو ذمہ بھی ہے اور دوسرا تمہارے ساتھ ان کی پرانی رشتہ داری بھی ہے. اب وہ پرانی رشتہ داری کیا ہے؟ تو پرانی رشتہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے اپنے والد کے ساتھ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو دین پیش کیا، وحدانیت پیش کی، تو والد نے انکار کیا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کا اور سزا دینے کا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اپنے والد صاحب کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت اختیار کی عراق سے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام جو میاں بیوی تھے، اور یہ مصر کے راستے سے آ رہے تھے. مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا منحوس قسم کا اور بڑا خراب بادشاہ تھا. اس کو پتہ چلتا تھا کہ فلانے کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے تو اس صورت میں اس کو بیوی کو پکڑ منگوایا کرتا تھا اور گڑبڑ کیا کرتا تھا. اسے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمان جا رہے ہیں، اس کی بیوی جو ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے. حضرت سارہ علیہ السلام بہت ہی زیادہ حسین اور جمیل تھی. اس کو
اس نے حضرت سارہ کو بلایا تھا. بہرحال پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا میں لگ گئے. لمبا قصہ ہے، میں نے مختصر کیا. اب اس کے بعد وہ بادشاہ نے سمجھا کہ یار یہ تو کوئی جنیاں معلوم ہوتی ہے، میں ہاتھ لگاتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے گرفت ہو جاتی ہے، پکڑ ہو جاتی ہے. انہوں نے حضرت سارہ کو عزت کے ساتھ چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے ساتھ اپنی بیٹی حضرت حاجر جو تھی، حضرت حجرہ علیہ السلام، اس کو خادم کے طور پر دے دے کہ لو بھائی یہ میری بیٹی ہے، تم لے جاؤ، یہ تمہاری خدمت کرے گی. اور یہی حضرت حجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہوئی، اور یہ پوری تفصیل تمہیں معلوم ہے. تو چونکہ حضرت حجرہ کا تعلق مصر کے ساتھ تھا، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی، اور یہ عرب جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دادی کو ہو، نانی کو ہو، یہ حضرت حجرہ تھی اور وہ مصر کی تھی، اس وجہ سے مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. دیکھو کہاں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے داروں کی کیا خیال رکھنے کا حکم فرمایا. ہمارے یہاں تو ایک یا دو ہی سبوں میں رشتے داری کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں، اس کو رشتے دار بتانے کی تیار نہیں ہوتے. اب تو دوسرا جو لفظ سنا کہ ذمہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھے، ان میں ایک زوجہ کا نام تھا حضرت ماریہ قبطیہ، اور یہ مصر کی تھی، سمجھے، مصری تھی. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصر کے ساتھ تمہارے لوگوں کا تعلق ہے، اور اس وجہ سے کہ تمہاری دادی کو ہو یا نانی کو ہو، جو بھی کہو، حضرت حجرہ علیہ السلام مصری تھی، اور اسی طریقے سے حضرت ماریہ قبطیہ، جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام ابراہیم تھا. بہرحال ان کا انتقال ہو گیا، تو اس وجہ سے حضرت ماریہ قبطیہ جو تھی وہ ماندی تھی، اور وہ بھی مصر کی تھی. اس وجہ سے کیا ان کا خیال رکھا جائے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا وعم وخص وقال يا بني عبد الشمس يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار يا بني مرة بن كعب انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمة انقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحمة سأولها ببلادها رواہ مسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی، اور 40 سال کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا دیے گئے. اور پھر اس کے بعد 1 یا 2 سال یا 3 سال تک درمیان میں وہی بند ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت آیت نازل ہوئی آئی المدثر قم فانذر وربک فکبر. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا عہدہ سپرد کر دیا گیا، لیکن ابھی رسالت کا کام یا چارج سپرد نہیں کیا گیا. 2 سال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین. اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کو مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات کو مانو، اور جہنم سے اپنے آپ کو چھڑاؤ. تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے قریبی رشتہ دار تھے مکہ مکرمہ میں جو بھی خاندان تھا، ان سارے خاندانوں کے ساتھ، سب سے بڑا خاندان کا قریش تھا، اور اس قریش کا سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق تھا. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اعتبار سے جس طریقے سے ایمرجنسی میں لوگوں کو جمع کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، اور پہاڑ پر کھڑے ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آواز دینا شروع کی، سب کو بتانا اور بولنا شروع کیا. جو خاندان تھے ان سارے خاندانوں کو نام لے کر بتایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ جب کہ یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈراؤ، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی قریش کو اور ان سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے میں بھی مخصوص آدمیوں کو جمع نہیں کیا، بلکہ ہر چھوٹے بڑے کو، ہر عام اور خاص کو، سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور جمع کیا۔ وقالا، ہر ایک خاندان کا جو نام تھا اس خاندان کے بڑے نام کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو بلایا۔ یا بنی عبد شمس، یا بنی کعب ابن لوئی، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جہنم سے بچاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم سے بچاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، میں دعوت لے کر آیا ہوں، اسلام لے کر آیا ہوں، اس کو مان لو۔ یا بنی مرہ ابن قعب، انقذوا انفسکم من النار، اپنے جانوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یا بنی عبد مناف، انقذوا انفسکم من النار، اپنے جانوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یا بنو ہاشم، انقذوا انفسکم من النار، سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دعوت دی کہ میری دعوت کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قبول کر لو، اور یہ قبول کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے تمہاری حفاظت کر دے گا۔ یا بنی عبد المطلب، بنو عبد المطلب کے کہا انقذوا انفسکم من النار، اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اور خاص اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یا ڈراؤ یا ان کو دعوت دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے خاص اور خاص خاندان والوں کو بھی سب کو جمع کیا، یہاں تک کہ اپنے خاندان کے لیے، اپنی اولاد کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اعلان کیا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے جان کو جہنم کے عذاب سے یا جہنم کی سزا سے بچاؤ۔ فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس وہاں کچھ کام میں نہیں آؤں گا۔ یہاں پر آپ حضرات کو شاید ذہن میں آئے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو بہت اونچا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے، جب قوم کو، سب کو، عام کو فائدہ ہوگا تو یہ تو بیٹی ہے، سمجھ میں آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہا کہ فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرا رشتہ یعنی باپ ہونا یا رسول ہونا یہ تم کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو یاد رکھیں کل 3 جگہ ایسی آتی ہے، آئے گی 3 جگہ، کہ 3 جگہ میں کسی کا کوئی رشتہ، کسی کے کوئی تعلق، کسی کا کوئی چاہے سگائی یا کوئی چیز وہاں کام نہیں دے گی، وہاں تو تمہارا اپنا ایمان ہوگا، وہ تمہارا اپنا عمل ہوگا، وہی کام دے گا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو بھی کہا کہ بیٹی اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ میں رحمت للعالمین یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کی بیٹی ہوں اور بیٹی بھی چہیتی بیٹی ہوں، تو مجھے وہاں کام مل جائے گا یا وہاں میری جان چھوٹ جائے گی یا وہاں میرا کیا ہے کام بن جائے گا، تو یاد رکھنا ایسا نہیں ہونے والا۔ غیر ان لکم، ہاں ایک ہے کہ میرا تمہارے ساتھ رحم کا، سگائی کا تعلق ہے، تو سگائی کے تعلق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کرم فرمائے، رحم فرمائے تو اس کی مرضی ہے، باقی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس حدیث سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کے متعلق بتا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہارا غیر سر یقول ان آل بنی فلان لیسوا باولیائی انما ولی اللہ وصالح المؤمنین ولکن لهم رحم ابو اللہ ببلالها، متفق علیہ۔ حضرت عبدالرحمن ابن حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی اونچے درجے کے، بہت ہی اچھے اور بہت ہی اونچے درجے کے، بہت ہی ماہر، اور اگر کہا جائے تو بہت ہی پولیٹکس میں ماہر۔ پولیٹکس سے موجودہ زمانے کا پولیٹکس نہ سمجھ لینا جو صرف گنڈا گردی ہوتا ہے یا دھوکہ دہی ہوتا ہے، بلکہ صحیح معنی میں سیاست دان جس کو کہتے ہیں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی اونچا درجہ تھا۔ ابھی تمہارے سامنے پہلے حدیث گزری تھی، اس وقت یاد آیا تھا لیکن میں نے بھی چھوڑ دیا کہ دیکھیں گے، جانے دو، لیکن یہاں پھر نام آ گیا تب تفصیل بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے مصر کے اوپر لوگوں کو دعوت دینے والے اور مصر کو فتح کرنے والے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہرحال فاتحی مصر ہے، مصر انہی کے حق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کیا، جس کی پیشین گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی تھی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زور سے کہہ رہے تھے، جہرن یعنی جہری طور پر زور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، غیر سرن چپکے سے نہیں کہا، زور سے کہا، ان آل بنی فلان، کسی خاندان کا نام لے کر، لیسو باولیائی، وہ میرے دوست، میرے ساتھی، میرے ولی نہیں ہے، انما ولی اللہ، میرا ولی، میرا دوست، میرا ساتھی صرف اللہ جل جلالہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صالح المؤمنین۔ دیکھو مسلمان ہونا یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس لائن پر پہنچ جائیں وہ ہے صالح ہونا، نیک ہونا، اچھے ہونا۔ تو صالح جو ہوں گے وہ صالح اللہ تعالیٰ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری حال میں داخل ہے، میری ولایت میں داخل ہے، میری دوستی میں داخل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو پہلے حضرت کیا نوح علیہ السلام کے اللہ جل جلالہ سے دعا وغیرہ میں بات ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح عذاب آئے گا، تمہاری بھی حفاظت ہو جائے گی اور تمہارے ساتھ تمہارے ماننے والے، تمہارے گھر والے جو ان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ باپ کے ناطے حضرت نوح علیہ السلام سمجھے کہ میرے بیٹے وغیرہ ہیں، وہ تو میرے گھر کے میرے اپنے ہی ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ ان کا جو بیٹا تھا وہ بیٹا ایمان نہیں لایا تھا اور وہ کیا کافرین میں تھا۔ جب عذاب آیا اور پانی مرنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جلدی سے آ جا، کشتی میں سوار ہو جا۔ تو اس نے کہا کہ کشتی میں سوار ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ سامنے پہاڑ ہے، میں ابھی اس پہاڑ پر جاتا ہوں، وہ پہاڑ اتنا اونچا ہے کہ وہاں تک پانی آنے کا نہیں اور مجھے ڈبانے کا نہیں، ہو یا سمونی وہی پہاڑ مجھے بچا دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا آج کچھ کوئی بتانے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آج سب کو بچانے والا ہے، باقی کوئی بچا نہیں سکے گا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں ایک بہت بڑی موج آئی اور اس لڑکے کو لے کر ختم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا تھا، ظاہر بات ہے کہ باپ کو بیٹے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے، کہ میرا بیٹا تھا۔ اللہ جل جلالہ ومن والوں نے کہا کہ نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے میں سوال ہوتا کہ وہ خود بیٹا ہے، حضرت نوح کے سے پیدا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں جواب دیا انہ عمل غیر صالح، ان کے عمل اچھے نہیں تھے۔ تمہارے تو بیٹے وہ ہو سکتے ہیں جن کے عمل اچھے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہی کہا کہ جو جن مسلمانوں کا تعلق ہے اور مسلمان بھی صالح ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دوست ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دوست ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں صالح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مالدار اور پیسے بننے کی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر عمل کے درستگی کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ مال بھی دے دے تو وہ برا نہیں ہے، لیکن عمل اصل چیز تو جو ہے ہمیں عمل اچھا ہونا چاہیے۔ کل تقی و نقی فہو من علی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو متقی ہوگا، جو پاک صاف ہوگا وہ میرے آل میں شامل ہوگا۔ اتحیات میں ہم دعا پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو جس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ہمارا یہ سلام پہنچے تیرے ان نیک بندوں کو جو صالح ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صالح اور نیک بندے ہوں گے،
ہم سلام یہاں پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سلام وہاں پہنچاتا ہے۔ بزرگ اور دوستوں، کوشش یہی ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، اپنے احوال کو درست کرنا چاہیے، جس کی طرف ہم بالکل توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ کئی دنوں سے یہ مضمون آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے کہ اپنے دل کو صاف کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، گناہ کو چھوڑو، اللہ کو یاد کرو، دنیا کو چھوڑو اور آخرت کی طرف توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب سے پہلے ہدایت عطا کرے اور آپ حضرات کو بھی ہدایت عطا کرے۔ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علل اعلان فرما رہے تھے، چپکے چپکے نہیں کہہ رہے تھے کہ آل بنی فلان وہ میرے اولیاء میں نہیں ہے، میرا ولی تو اللہ ہے اور صالح المومنین ہے، لیکن ہاں ان کے ساتھ رحم کا تعلق ہے، رشتہ داری کا تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق کو مد نظر رکھے کرم فرمائے۔ حضرت ابو ایوب خالد بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رجلا قال، ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اخبرنی بامر یدخلنی الجنہ ویبعدنی من النار۔ کتنا بہترین سوال! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کو قریب کر دے، جنت میں مجھے لے جائے ایسا کوئی عمل، اور جہنم سے بچائے ایسا کوئی عمل مجھے بتا دیجیے، ایسا کوئی عمل ہمیں بتا دیجیے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہا، جو اس کے لیے کہا تھا وہ پوری امت کے لیے بھی ہے کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو جنت کے قریب ہو جاؤ گے اور جہنم سے بچ جاؤ گے۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت ٹھہراؤ۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اللہ بھی کرتا ہے نہیں، سمجھ میں نہیں، اللہ ہی کرتا ہے۔ تبلیغ والوں اب حضرت جانتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا۔ تو لا تشرک بہ شیئا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا، یہ ذرا مشکل ہے، تقیم الصلاۃ، نماز کو اپنے وقت پر سنت اور مستحب طریقہ کے اوپر نماز کو صحیح طریقے پر ادا کرنا، اس میں خشوع بھی آ گیا، خضوع بھی آ گیا، جماعت بھی آ گئی، وقت پر ادا کرنا بھی آ گیا، سمجھنا۔ تقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ جس کو کہا جاتا ہے، تقیم الصلاۃ وتؤتوا الزکوٰۃ، اور پھر اخیر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتصل الرحم، صلہ رحمی کرو۔ دیکھو صلہ رحمی کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت بتائی، کتنی فضیلت بتائی کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو صلہ رحمی کرے گا وہ جنت کے قریب ہوگا، اور جو صلہ رحمی کرے گا وہ جہنم سے دور ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ مجھے اور آپ حضرات کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔